نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا اور نہایت ہی مہربانی والا انداز اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ان کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان نہایت رحیمانہ اور لطف و کرم سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے، معبود ہے، معبود حقیقی ہے، مالک کائنات ہے۔ وہ حکم دے دیتا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، لہذا تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا، لیکن یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کا اظہار فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ تم نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ مشقت صرف تمہارے لیے ہے یا یہ مشقت برداشت کرنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پہلے بھی لوگوں پر، امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے ان کو روزوں کو رکھا، اس فرض کو ادا کیا، اور یہ فرض تمہارے اوپر بھی لاگو کیا جا رہا ہے، تم بھی اس کو ادا کرو گے، تاکہ لوگوں کو ذرا حوصلہ ہو جائے کہ یہ کوئی اچانک ہمارے اوپر کوئی عجیب مشقت نہیں آن پڑی۔ یہ ایسا کام ہے جو انسان کرتے آئے ہیں اور ہر انسان کر سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ فرما دیتا کہ میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں۔ کون تھا جو انکار کرتا؟ جو بھی ایمان لاتا اس کو روزے رکھنے پڑتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ یہ اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کے مختلف معنی لوگ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں عام طور پر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تقوی سے مراد ڈرنا ہے۔ تقوی سے مراد ڈر نہیں ہے، تقوی سے مراد پرہیزگاری ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی کو نسخہ بنا کر دیتا ہے، دوا عطا کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ تم نے نسخہ استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے، بد پرہیزی کرو گے تو پھر اس دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم اگر پرہیزگار بنو گے، یعنی پرہیز کرو گے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو گے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں وہ کرو گے، تو تب تم روزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ روزوں کا فائدہ تب، یا روزوں کا مقصد تب پورا ہوگا۔ اس میں رمضان المبارک کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب بات ہے، بڑا یہ ایک ہمارا یہ ملی سانحہ ہے کہ اچھے بھلے جو مسلمہ قسم کے، پختہ قسم کے حکم احکامات ہیں، ان کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیے، مین میخ نکالنی شروع کر دی، اور اس کے اندر بھی کچھ لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، امت کو انتشار کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہر طرف سے کوششیں ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے، نازل ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر تم اگر عبادت کرو گے ایک رات کی تو 1000 مہینوں کے برابر ہوگی، عبادت تمہاری تصور کی جائے گی۔ اور اس کے اندر اگر تم نفل ادا کرو گے تو فرض کا درجہ اختیار کر لیں گے، اور اگر فرض اختیار کرو گے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اس کا درجہ آپ لوگوں کو ملے گا، یعنی نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ اتنا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ دراصل اگر سوچا جائے تو یہ نیکی کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، نیکی کے اوپر بہار آ جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے، نیکیاں پھلنے پھولنے لگ جاتی ہیں، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے، مسلمان آزاد ہوتے ہیں، الا یہ کہ نفس ان کو برائی کی طرف ابھارے، برائی پر اکسائے اور برائی کی طرف لے جائے، ورنہ مسلمان آزاد ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر جذبہ خیر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، مسجد بھی نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، لوگ نفل نوافل بھی ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورد وظائف ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، قرآن مجید سنا جاتا ہے، تراویح کے اندر بھی ویسے بھی۔ اب ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا قدر حافظہ اچھا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ یاد کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ دل چاہنے لگتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسی راہ نکالیں، ایسے بیان کریں مسائل جن سے لوگ ہمیں بھی ایک مجدد ماننا شروع کر دیں۔ چنانچہ ہمارے زمانے کے اندر بھی ایک آدھ ایسا عالم ہے، عالم پورا عالم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال علماء کی صف میں وہ اپنے آپ اس نے شامل کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح سر سے ہے ہی نہیں۔ اتنا یہ انوکھا اور ایسا عجیب فتویٰ ہے، یہ عجیب خیال ہے، یہ عجیب تحقیق ہے جو مسلمانوں کو 1400 سال میں نصیب نہیں ہوئی، اور آج ایک آدمی جو ہے اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ تراویح دراصل ہے ہی نہیں۔ وہ صلاۃ اللیل کو کہتے ہیں یہ صلاۃ اللیل ہے، اور صلاۃ اللیل جو ہے یہ نام ہے تہجد کا، لہٰذا تراویح کہاں سے آ گئی؟ اتنی انوکھی بات جو سمجھ میں آئی کسی ایک عالم کو، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تراویح کا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، یہ فرض نہیں کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کو آپ نے مسلسل ایک انداز میں نہیں پڑھا، اور ایک آدھ مرتبہ اس کو ناغہ بھی فرمایا، صرف اس واسطے
لوگوں کے پوچھنے پر، صحابہ کرام کے سوال کرنے پر آپ نے فرمایا کہ میں تراویح کے لیے باہر اس واسطے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہاری پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس فرض کو کر نہیں سکو گے تو فرض کا تارک جو ہے وہ تو پھر بہت بڑا مجرم کہلاتا ہے۔ فرض تو قرض ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو حضور کے مزاج شناس تھے، ان کو جب تھوڑا سا موقع ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں آپ تشریف لے گئے، تو کچھ عرصہ تو مخالفین اور مختلف مرتدین جو تھے ان کی سرکوبی کے اوپر کچھ وقت لگ گیا، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے۔ جب وہ اس کو سنبھلے اور فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا اور لوگ قدر مطمئن ہو گئے، مسلمان اطمینان سے رہنے لگے، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کا اجرا فرمایا۔ یہ اجرا ایسا نہیں تھا کہ آپ کی اپنی ذاتی کوئی خواہش تھی، یہ تمام صحابہ کرام کا مجموعی مطالبہ تھا، مزاج تھا اور خواہش تھی۔ اس واسطے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کا پڑھنا اس لیے لازم ہو گیا کہ قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسی مہینے میں دور فرماتے تھے، اور آخری رمضان المبارک میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا قرآن مجید کا۔ لہٰذا مسلمانوں کے اندر یہ بات موجود تھی ان کے ذہنوں میں، صحابہ کرام کے ذہنوں میں، کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن مجید کا ختم ضروری ہے، ایک دفعہ سارے احکامات ہمارے سامنے سے گزر جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو اختیار فرمایا اور 20 رکعت اختیار فرمائیں، اس واسطے کہ اس سے اگر کم ہوتی تو پھر قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا، ایک رکعت میں 4 رکوع پڑھنے پڑتے، اور بوڑھے لوگوں کے لیے 4 رکوع کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا۔ اس واسطے 20 رکعتیں رکھی گئیں، اور 20 رکعتوں میں ایک رکوع یا 100 رکوع کسی وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس اتنی ساری دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے بوڑھوں کو بھی جوانوں کو بھی کھڑے رہنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ 20 رکعتوں میں قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 20 رکعت رکھی گئی۔ صلاۃ اللیل کو، تہجد کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے، تو ایک روزہ دار جس نے روزے بھی رکھے ہوں گے اور تراویح کے اندر بھی کھڑا ہوا ہوگا، وہ پیش ہوگا، تو اس کی سفارش قرآن مجید بھی فرمائے گا اور روزے بھی فرمائیں گے۔ روزے یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو دن بھر پیاسا اور بھوکا رکھا، قرآن مجید یہ کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ مجھے سنتا رہا اور رات کو مجھے سنتے ہوئے اس نے وقت گزارا، تھوڑا یا بہت جتنا وقت لگا اس نے مجھے قرآن مجید سنا۔ جس وقت کے اس کے سونے کا وقت بھی تھا، سونا چاہتا بھی تھا، لیکن مجھے سننے کے لیے یہ سویا نہیں، میرا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ سفارش دونوں کی قبول فرمائے گا اور اس آدمی کو بخش دے گا۔ اب یہ دونوں کی سفارش صلاۃ اللیل کے لیے کہاں چسپاں کی جا سکتی ہے؟
صلاۃ اللیل کے ساتھ کیا تعلق؟ صلاۃ اللیل تو پورے سال کا ہے، اس کا رمضان المبارک کے ساتھ کیا، روزوں کے ساتھ کیا تعلق؟ روزے پھر کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات کو صلاۃ اللیل تو ہر روز ہوتی ہے، پورا سال ہوتی ہے۔ پھر صلاۃ اللیل تہجد کی نماز کو صلاۃ اللیل کہنا یہ نفلوں کے لحاظ سے یا رات کے لحاظ سے تو درست ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور وہ تہجد کی نماز جو تھی وہ لازم اور فرض تھی صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، عام امت کے لیے نہیں تھی۔ اس واسطے بڑی ہی غلط توجیہ ہے جو یہ شخص کہتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ صلاۃ اللیل ہیں جی، یہ تراویح بھی صلاۃ اللیل ہیں اور تہجد یہ نماز ہے رات کی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ جو نماز شروع ہوئی، اجماع صحابہ ہمارے لیے حجت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجرا فرمایا اور کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی، سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا آج پورا ہو رہا ہے، جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفے کے بازار میں ایک دن جا رہے تھے، اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آئے ہوں گے تو ابھی کسی اور مسجد میں تراویح کی نماز ہو رہی تھی، مسجد کے اندر دیے جل رہے تھے، مسجد روشن تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن کرے جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اجماع صحابہ ہمارے لیے حجت ہے۔ حضور نے فرمایا سنت خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کی سنت بھی حضور کا ہی حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو شاگرد ہوں، براہ راست آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے ہوں، آپ سے فیض صحبت حاصل کرنے والے ہوں، 23 سال آپ کے ساتھ گزارا ہو، جنگیں آپ کے ساتھ کی ہوں، غزوات میں شامل رہے ہوں، جانیں دی ہوں، تو وہ اگر کوئی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مزاج اور مرضی کے خلاف ہوتی، اس کے اسلام کے خلاف ہوتی تو وہ برداشت کرتے؟ ایک فاروق اعظم نہیں، کئی فاروق اعظم آ جاتے، کبھی بنوا نہ سکتے۔ لیکن یہ منشا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہربان رحمت للعالمین بنایا تھا، لہٰذا آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ فرض تو نہ ہو لیکن سنت ہو، اور یہ سنت ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اگر سب لوگ نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے تو سب مجرم ہیں۔ ہاں البتہ اگر جو مجبور ہیں، معذور ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہیں، وہ اگر نہ پڑھیں تو محلے والے کچھ بھی پڑھ لیں گے تو یہ ان کی سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ سب نہیں پڑھیں گے تو سب مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے اوصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو کے اندر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔